سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میان تو کریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یقیناً یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ میں اور آپ اللہ جل مجدہ اور اس کے محبوب کریم کے ذکر پاک کی اس مبارک محفل میں حاضر ہیں، جس کا عنوان محفل حمد و نعت بسلسلہ شیخ الاسلام ڈے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کا آنا، بیٹھنا، سن کر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ابتداء گفتگو میں تحریک منہاج القرآن ہرنولی کے جملہ قائدین، ذمہ داران، بالمتصل احباب محبت کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے لال بادشاہ ہوٹل کے اس ہال میں انتہائی حسن و نظم اور خوبصورتی کے ساتھ اس تقریب سعید کا انعقاد کیا۔ باری تعالیٰ ان کی جملہ مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ بالمتصل سرپرست تحریک منہاج القرآن ہرنولی محترم ملک یعقوب خان صاحب کا، صدر محترم صوفی غلام یاسین صاحب کا، بالمتصل محترم رمضان صاحب کا، صدر تحریک منہاج القرآن پپلا محترم صدیق حسین صاحب کا، صدر تحریک منہاج القرآن تلہ گنگ محترم امتیاز طاہر صاحب کا، بالمتصل حضرات علماء اسلام کا، ظہور فلاحی کمیٹی کندیا کے نائب صدر محترم اویس بھائی کا، بالمتصل وچوی 16 ڈی بی 20 ڈی بی سے جو احباب تشریف لے کر آئے حاجی رمضان صاحب کی قیادت میں ان جملہ دوستوں کا، بالمتصل حضرات علماء علامہ عجب نور صاحب کا، بالمتصل قاری عمران صاحب کا، بلال سیفی صاحب کا، بالمتصل جملہ علماء مشائخ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے برادر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے ذریعے ملک پاکستان کی طول و عرض کی سیاحت کا سفر کرنے والے محترم برادر عرفان صاحب کا، باری تعالیٰ ان تمام کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج آپ کا یہاں بیٹھنا یقین جانیے اسے آپ نے اپنے لیے غنیمت سمجھنا ہے، اور صرف غنیمت نہیں جاننا بلکہ اپنے گناہوں کے کفارے کا سبب بھی جاننا ہے۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، ذکر الانبیاء من العبادات، انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارہ، اور نیک لوگوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب آپ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر نبی رحمت سرور کائنات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ان کے محامد، شمائل، خصائل اور محاسن کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ انبیاء کا ذکر کرنا ہمارے نام اعمال میں عبادت بن رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے نیک لوگوں کا، صلحاء کا، اتقیاء کا، اصفیاء کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ ذکر کرنا ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو آج جس شخصیت کو عقیدت کا خراج پیش کرنے کے لیے، محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے، ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے یہاں ہم بیٹھے ہیں، یقین جانیں وہ اس امت کے صالح بھی ہیں
اور اس شرف کے ساتھ اللہ ہمیں یہ اعزاز عطا کر رہا ہے کہ آج ان کی بات کر کے ہم اپنے گناہوں کے کفارے کا سامان بھی کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ آپ تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سامعین محتشم، میں نے چاہا کہ ایک جہد کے ساتھ چند باتیں قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں آپ تک پہنچاؤں، اور ایک موضوع کی مناسبت سے چند چیزیں آپ کے گوش گزار کروں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ سجدہ کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا۔ اس کے ذیل میں جو اس امت کو امامت و پیشوائی کا منصب عطا کیا گیا ہے وہ موضوع آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جان لیجئے، اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے ایک الوہی نظام بنایا، اور اس الوہی نظام کے لیے امامت اور پیشوائی کا منصب بندوں میں سے ہی بندوں کو منتخب کر کے عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ میں اس امامت و پیشوائی کے منصب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ امام اور پیشوا بنا دیے۔ اس ضابطۂ خدا بندی کے تحت اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے سب سے پہلے نبوت و رسالت کے منصب کا اجرا فرمایا۔ پھر اس سلسلے کے آغاز کی صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے ایک سلسلہ کا ارتقا فرمایا۔ پھر اس سلسلہ رشد اور ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے اللہ نے بالمتصل نبی بھی بھیجے، بالمتصل رسول بھی بھیجے۔ ہر نبی اور رسول جب انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے دنیا میں جلوہ فرما ہوتا، وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتا، اللہ کے ساتھ تعلق کو بحال کرنے کی کوشش کرتا، انہیں رب کی ربوبیت کے بابت پیغام دیتا، رب کی الوہیت کے بارے آگاہ کرتا، پھر بالمتصل اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام دیتا۔ لیکن جہاں اپنے مقصد بعثت کو وہ نبی اور رسول بیان کر رہا ہوتا، وہیں امتوں کو اس بارے آگاہ بھی کر رہا ہوتا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ نے ہمیں نبوت و رسالت عطا کر کے رشد اور ہدایت کا ذریعہ کمال بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنا، اس نے ہمیں رشد اور ہدایت کے لیے بھیجا ہے، مگر بعدی ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ نے آدم کو نبوت عطا کی ہے تو آدم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے نوح کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا تو ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے داؤد، موسیٰ اور عیسیٰ کو نبوت و رسالت کی شان عطا کی تو ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ہر نبی اور رسول اللہ کی بارگاہ سے نبوت و رسالت کا شرف پا کر آتا، دنیا والوں کی رشد اور ہدایت کا سامان کرتا، لیکن بالمتصل بتاتا، سنو بعدی ہمارے بعد آنے والا ہے۔ حضرت آدم آئے، ان کی زبان پر بھی یہ کلمہ تھا، حضرت نوح آئے، ان کی زبان پر بھی یہ کلمہ تھا، حضرت ابراہیم آئے، ان کی زبان پر بھی یہ کلمہ تھا، حضرت اسماعیل آئے، ان کی زبان پر بھی یہ کلمہ تھا۔ الغرض اللہ کے 1.25 لاکھ نبی بالترتیب رسول آتے رہے، ہر نبی اور رسول بعدی کے کلمات ادا کرتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا اللہ نے ہادی آخر بنا کر، اللہ نے رشد کا مینار آخر بنا کر، اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے نبوت کا سرخیل بنا کر، کرم بنا کر، عطا بنا کر، سخا بنا کر، وفا بنا کر جب سیدہ آمنہ کی گود میں اپنے محبوب کو اتارا، پھر یہ فیصلہ فرما دیا کہ ہر نبی اور رسول آ کر بعدی کے کلمات کے ذریعے جس بعد میں آنے والے کی بشارت دیتا تھا، اب وہ نبی امی آ چکا ہے۔ بس جب آقا کریم امت کی رشد اور ہدایت کے لیے قیامت تک کی انسانیت کی فلاح کے لیے بھیج دیے گئے تو ہر نبی اور رسول بعدی کے کلمات کہتا تھا۔ حضور نے فرمایا، سنو لا نبی بعدی، اب میں آ چکا ہوں، میرے بعد کوئی آنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کے اس منصب کی انتہا، اختتام جس پر فرما دی، وہ ذات محبوب کریم کی ذات تھی۔ فرمایا آپ اس شان کے ساتھ دنیا میں جا رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ کو ختم نبوت کی وہ شان عطا کر کے بھیج رہا ہوں کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر نبی اور رسول نہیں آنے
تو کیا انسانیت نے قیامت تک رشد اور ہدایت کے ساتھ قائم نہیں رہنا؟ کیا ہدایت ہماری ضرورت نہیں تھی؟ ہدایت فلاح میں کامیابی کی ضمانت نہیں تھی؟ کیا ہدایت ہمارے لیے لازم نہیں تھی؟ تو اس ہدایت کا سلسلہ تو جاری رکھنا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ کی ذات پر نبوت و رسالت کا اختتام فرما رہا ہوں، لیکن آپ کے بالمتصل اس امت اور انسانیت کی آخرت تک کامیابی کے لیے امامت و پیشوائی کے منصب کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دو عظیم مقاصد کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان مقاصد عظیمہ کے بیان کی صورت میں قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العزت نے یہ دو عظیم مقاصد محبوب کو عطا فرمائے۔ وہ دو مقاصد کیا تھے؟ ایک، اللہ نے محبوب کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر صرف ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ حضور پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی کہ محبوب اس ہدایت اور دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر آپ نے غالب کر دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تمام ادیان باطلہ پر، تمام نظاموں پر اس دین کے مروجہ نظام کو آپ نے غالب کر دینا ہے۔ دیکھیں، اللہ ہمارا خالق ہے۔ ہم جب دنیا میں آئے ہم نے مختلف نظام بنا لیے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ کون سا نظام ہمارے لیے بہتر ہے۔ آپ اگر کبھی کسی کمپنی کا کوئی موبائل خریدیں، کوئی بھی موبائل ہو آپ کے پاس، میرے پاس اوپو ہے، آپ اوپو کا لے لیں، کوئی بھی موبائل ہو، آپ موبائل کا ڈبہ جب کھولتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک پرچہ ملتا ہے، پمفلٹ ملتا ہے۔ وہ اس موبائل کو چلانے کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ کمپنی جس نے موبائل بنایا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتی ہے اگر آپ ان اصولوں کے تحت موبائل کو چلائیں گے تو یہ موبائل خراب نہیں ہوگا، اگر ان اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے اس موبائل کو آپ چلائیں گے تو پھر ہماری کوئی ضمانت نہیں۔ جس کمپنی نے موبائل بنایا ہوتا ہے وہ ایک سسٹم بھی آپ کو دیتی ہے، اس نظام العمل سے اگر آپ اعراض اور انحراف کریں گے آپ کبھی بھی اس موبائل سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، وہ جانتا تھا کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، اس لیے جب اس نے نبی امی کو رشد اور ہدایت کا منبع کمال بنا کر دنیا میں بھیجا تو فرمایا محبوب آپ کو بھیج رہا ہوں، دنیا میں جا کر آپ نے ہدایت نہیں لینی بلکہ رب آپ کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرما رہا ہے۔ پھر صرف ہدایت کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کو دین حق کی صورت میں ایسا منظم نظام عطا کر رہا ہے، اور پھر اس نظام کو دیگر ادیان باطلہ پر غالب کرنے کا حکم بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ تو سامعین محتشم، اللہ رب العزت نے محبوب کو بھیجا اس نظام کے ساتھ جو نظام آقا نے ساری دنیا کے نظاموں پر غالب کر دیا۔ اس نظام کو غالب کرنے کے لیے آقا نے ایک جماعت صحابہ کا انتخاب کیا، پھر اس جماعت کو لے کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے بیابانوں سے نکال کر انہیں ایک ایسی صحرائی طاقت عطا کی، ایسی الوہیت کا فیضان انہیں عطا کیا، اور ربوبیت کی بارگاہ سے ایسی قدرت کمال انہیں عطا کی کہ مٹھی بھر صحابہ کے ذریعے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کی سرزمین پر رہتے ہوئے اس وقت کے جو کرپٹ سسٹم تھے، باطل نظام تھے، وہ ایران کا نظام تھا یا وہ فارس کا نظام تھا، روم کا نظام تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مٹھی بھر جماعت صحابہ کے ذریعے ان باطل ادیانوں اور باطل نظاموں پر اس نظام حق دین اسلام کو غالب فرما دیا تھا، اور یوں حضور نے اپنا مقصد بعثت پایہ تکمیل تک پہنچا دیا تھا۔ دیکھیں یہ جو دو مقاصد عظیمہ ہیں وہ کیا؟ ایک ہدایت اور دین حق کے ساتھ اللہ رب العزت نے محبوب کو بھیجا، پھر سے بھیجا نہیں بلکہ یہ حکم بھی فرمایا محبوب اس ہدایت اور دین حق کو آپ نے تمام باطل ادیانوں پر اور تمام باطل نظاموں پر غالب کر دینا ہے۔ دراصل یہ دو مقاصد بعثت بتا رہے ہیں کہ اس دین کو دیگر ادیان پر غالب کر دینا یہ منشاء خدا بھی ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ بھی ہے۔
منشأ خدا بھی ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دین حق کے ساتھ اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر کوئی شک کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مقصد بعثت کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا، حضور نے وہ مقصد اپنی حیات میں پورا فرما دیا۔ میں صرف امتحاناً آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آقا کا مقصد بعثت حضور کی حیات میں مکمل ہوا یا نہیں ہوا؟ حضور نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کے ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کیا یا نہیں کیا؟ نظام اسلام کو ان پر قائم کیا یا نہیں کیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مقصد بعثت پورا فرما دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مقصد بعثت پورا نہیں فرمایا، بلکہ ہماری تعلیم اور ہماری تربیت بھی فرمائی۔ چونکہ یہ رشد کا نظام قیامت تک رہنا تھا، ہدایت قیامت تک انسانوں کی ضرورت تھی، اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں دو چیزیں امت کو عطا کر کے رشد اور ہدایت کے ساتھ انہیں قائم کر دیا۔ فرمایا اگر ان دو کے ساتھ تم جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری حضور کی سنت، یعنی کتاب اور صاحب قرآن، جو ان دو کے ساتھ جڑا رہے گا وہ کبھی بھی گمراہ، وہ کبھی بھی ہدایت سے بھٹکے گا نہیں۔ بالمتصل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو مقدس بات، ان دو قرآن اور اپنی تعلیمات کو جب ہم تک پہنچا دیا، پھر ہمارا کام تھا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے، تاکہ ہدایت ہم میں رہتی، فلاح ہم میں رہتی، کامیابی ہم میں رہتی، اور ہم میں اس دین کی پاسداری اور وفا شعاری رہتی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ملنے والا قرآن بھی چھوڑ دیا اور آقا کی مبارک تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں دو چیزیں دی اور انہیں لازم تھامنے کا حکم دیا۔ ایک قرآن اور دوسرا اپنا مبارک فرمان تھا۔ قرآن کے بارے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن میں بگاڑ پیدا نہ کوئی کر سکا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت کے قرآن پر کوئی حرف آنچ نہیں آ سکتی۔ قیامت تک قرآن اپنی اصل حالت میں قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اب دوسری بات تھی آقا کے ارشادات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ارشادات کی حفاظت کے لیے بھی امت کو ایک قرینہ عطا کیا۔ وہ قرینہ کیا تھا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیما اعلم ان رسول اللہ قال ان اللہ یبعث لهذه الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا فرماتا رہے گا جو اس کے لیے دین کی تجدید کرے گا۔ کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی چیز چھوڑی تھی اس کی محافظت اللہ کے ذمہ کرم پر تھی۔ اب دوسری چیز آقا کی سنت تھی، آقا کا دیا ہوا دین تھا، آقا کا لایا ہوا نظام تھا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظام اور اس دین کی بحالی کے لیے بھی امت کو اپنی حیات طیبہ میں رشد کا ایک راستہ عطا کر دیا۔ فرمایا سنو میری امت میں اگر کبھی بھی زوال آئے گا، اللہ نے پہلے اس امت کو زوال سے نکلنے کا روشن راستہ بھی عطا کر دیا، اور ایک ایسی شخصیت اس امت کو عطا کی جو ہر 100 سال میں پیدا ہوگی اور وہ اس دین کی تجدید کرتے ہوئے احیاء دین کا فریضہ سر انجام دے رہی ہوگی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
الخلافۃ فی امتی ثلاثون سنہ ثم ملک بعد ذلک، حضور نے فرمایا خلافت میری امت میں 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، یعنی خلافت کو بادشاہت سے بدل دیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دور جو علی منہج نبوت قائم رہا، وہ خلافت کے دور تک قائم رہا، اور خلافت سیدنا ابو بکر سے شروع ہوئی اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ پر ختم ہوئی۔ امام حسن مجتبیٰ تک علی منہج نبوت ایک ایسا نظام قائم رہا جس میں خلافت کے ذریعے امامت و پیشوائی کا عظیم منصب وہ خلفائے امت کو ملتا رہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق امت کا امام بھی بنے، پیشوا بھی بنے، سیدنا فاروق اعظم امت کے پیشوا بھی بنے، امام بھی بنے، سیدنا عثمان ذو النورین امت کے امام بھی بنے، پیشوا بھی بنے، سیدنا علی شیر خدا امت کے امام بھی بنے، امت کے پیشوا بھی بنے، پھر امام حسن مجتبیٰ امت کے امام بھی بنے، پیشوا بھی بنے۔ پھر آقا کے ارشاد کے مطابق پھر ایک وقت آیا یزید جیسا بدبخت، لعین، فاسق، حتیٰ کہ کافر وہ تخت پر بیٹھا۔ اس نے اسلام کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کی، اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی، اس نے قرآن میں کھلواڑ نہیں کیا بلکہ آقا کے دین میں تبدیلی کرنا شروع کر دی، نظام کے ساتھ جو آقا کریم اللہ کی بارگاہ سے الوہی نظام حیات لے کر آئے تھے اس پر قدغن لگانا شروع کر دی۔ اس نے حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا، اس نے حرمت کی توہین کرنا شروع کر دی، اس نے دین کا نقشہ جب بگاڑنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے چونکہ انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے اپنی بارگاہ سے پہلے سے الوہی نظام ادا کر رکھا تھا کہ محبوب آپ کے بعد بھی اس کائنات ارضی پر انسانوں کی رشد کے لیے، ہدایت کے لیے نبوت کے بعد وہ منصب امامت جاری کروں گا جو اس کائنات ارضی پر موجود انسانوں کی آپ کے بعد بھی قیامت تک آپ کے ذریعے رشد کا سامان کر رہا ہوگا۔ یہی وجہ تھی اس نے وہ الوہی نظام دیا۔ وہ الوہی نظام کیا تھا؟ وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ اگر کوئی بدبختی پر آمادہ ہوتے ہوئے نمرود بن کر سر اٹھاتا تھا اور اب اس کے مد مقابل میں ابراہیم کو بھیجتا تھا، کوئی فرعون بنتا تھا اس کے مد مقابل میں موسیٰ آتا تھا، اور اگر کوئی بدبختی پر آمادہ ہو کر یزید بنتا تھا تو اس کے مد مقابل میں علی کا لال پسر مصطفیٰ حسین آتا تھا۔ تو سامعین محتشم یہ وہی امامت کا منصب تھا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو خلافت سے بالمتصل شروع ہوا اور سیدنا امام علی مقام تک پہنچا۔ اب میں کتنی مثالیں آپ کو دیتا چلا جاؤں۔ یہ وہ منصب امامت و پیشوائی تھا جو اس امت میں رسول کریم کے حکم کے ذریعے رائج ہوا، پھر وہ سلسلہ چلتا رہا امام علی مقام کے بالمتصل۔ آگے آپ دیکھیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت تھے جنہوں نے منصب امامت و پیشوائی کو سنبھالا اور پھر سے تجدید کرتے ہوئے دینی اقدار کو علی منہج نبوت دوبارہ سے خلافت کے طرز پر بحال کیا۔ پھر وقت چلتا رہا، اللہ نے اس امت کی رشد اور ہدایت کے لیے سامان تیار کرتا بھی رہا اور بھیجتا بھی رہا۔ سامعین محتشم میں اب اپنی گفتگو کو آسان کرتے ہوئے آپ کو ایک فکری پیغام سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جب بھی انسانیت کی رشد کے لیے کوشش کی اس نے 3 طبقات اپنی بارگاہ سے منقسم فرمائے، 3 لوگوں کا انتخاب کیا، 3 طبقوں کا انتخاب کیا، 3 ذوات کا انتخاب کیا، 3 انفاس کا انتخاب کیا۔ یہ ایسے لوگ تھے جو ہمہ جہت کاوش کے ذریعے اس امت کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ کچھ اشارہ ملک یعقوب خان صاحب نے فرما دیا، میں انہی کی بات کو آگے لے کر چل رہا ہوں۔ وہ 3 طبقے کون سے تھے؟ امت کی رشد اور ہدایت کے لیے منصب امامت و پیشوائی کا پہلا طبقہ تھا مصلحین کا، اصلاح کرنے والوں کا۔ دوسرا طبقہ ہے مجتہدین کا، اجتہاد کرنے والوں کا، اور تیسرا طبقہ ہے مجددین کا۔ تیسرا طبقہ کن کا ہے؟ میرے ساتھ اگر آپ تحدیث نعمت کے لیے پڑھیں تو لطف آئے گا۔ پہلا طبقہ کیا ہے؟ مصلحین کا، اصلاح کرنے والوں کا۔ دوسرا طبقہ ہے مجتہدین کا، اجتہاد کرنے والوں کا، اور تیسرا طبقہ ہے مجددین کا، دین کی تجدید کرنے والوں کا۔ سامعین محتشم یہ 3 طبقات ہیں جنہیں اللہ نے امامت و پیشوائی کے لیے مختص کیا۔
اب یہ تین طبقے کیا کرتے ہیں؟ ان کے اپنے اپنے کام ہیں۔ مصلحین وہ لوگ ہیں جب دینی امور میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، عبادت کے عمل میں ضعف آنا شروع ہو جاتا ہے، ریاست کے معاملات میں سقم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ دینی امور سے رغبت ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں، مصلحین وہ طبقہ ہوتا ہے جو اصلاح کرتے ہوئے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اور پھر امت میں مذہبی امور کی پاسداری کے لیے انہیں اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، رسول کریم کی تعلیمات کے ساتھ جوڑتا ہے، نماز کی طرف لے کر آتا ہے، روزہ کی طرف لے کر آتا ہے، حج و زکوٰۃ کے معاملات کی ادائیگی کی طرف لے کر آتا ہے۔ وہ دینی امور میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، مصلح امت کی اصلاح کرتے ہوئے دینی امور میں ان کے لیے خدمت کا فریضہ سر انجام دے کر اس بگاڑ کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا طبقہ کن کا ہے؟ مجتہدین کا۔ مجتہدین دیکھیں نا، ہم نے آج تک مولوی صاحب کا نام سنا ہے، یہ میں بالکل تنقید نہیں کر رہا، ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہم نے آج تک علامہ صاحب کا نام سنا ہے، ہم نے آج تک ولی کی کیٹیگری سنی ہے، ہم نے آج تک متقین کا لفظ سنا ہے، ہم نے آج تک پیر صاحب اور صاحبزادگان کی بات سنی ہے، لیکن جان لیجئے یہ سارے لوگ ذیلی ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اصل ہدایت بعد نبوت و رسالت کتنے طبقوں میں تقسیم ہوئی ہے؟ کتنے طبقوں میں؟ تین طبقوں میں، مصلحین، مجتہدین اور مجددین۔ مصلحین آپ کو بتا دیا کہ جب دینی امور میں، عبادت، ریاضت، بندگی، آداب، تبلیغ میں جب ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے پھر وہ ان کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا طبقہ ہے مجتہدین کا، جب دینی امور میں نئے مسائل لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں، ان کی فکر کو متزلزل کرتے ہیں، ان کے ایمان کو تذبذب میں مبتلا کرتے ہیں۔ مجتہد وہ ہوتا ہے جو نئے آنے والے مسائل میں اجتہاد کر کے امت کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔ وہ نئے مسائل کا قلع کما کر کے، اس میں جدت لا کر، دینی مسائل میں آسانیاں پیدا کر کے لوگوں کو دینی مسائل کے بابت آگاہ کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اجتہاد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اب ایک ایک کی فہرست آپ کو گنوانا شروع کروں تو نہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جنہیں قیاس کیا جاتا ہے۔ مجتہد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اجتہاد کر کے نئے آنے والے مسائل سے امت کو نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، نئے آنے والے مسائل کے لیے امت کو فکری طور پر تیار کر رہا ہوتا ہے، اسے مجتہد کہتے ہیں۔ اب تیسرا طبقہ ہے مجدد کا۔ تیسرا طبقہ کن کا ہے؟ مجددین کا۔ مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد وہ ہوتا ہے جب امر دین تجدید کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان معاملات میں تجدید کر کے امر دین کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ میں اسے اور آسان کروں گا سمجھانے کے لیے، لیکن کچھ اصطلاحات ہیں جن کا سمجھنا اور آپ تک پہنچانا بڑا ضروری ہے۔ تین باتیں آپ نے سمجھ لی، ایک مصلح سمجھ لیا جنہیں مصلحین کہا گیا، ایک مجتہد آپ نے سمجھ لیا جنہیں مجتہدین کہا گیا، اور ایک ہے مجدد۔ آسان لفظوں میں اتنی تعریف ذہن میں رکھیں، مجدد وہ ہوتا ہے جب امر دین تجدید کا تقاضا ادا کر رہے ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال امر دین میں تجدید کے لیے مجدد کو پیدا فرماتا ہے، جس کے بارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر صدی کے آخر میں ایک ایسا شخص اللہ پیدا کرے گا جو میرے دین کی تجدید کر کے دین کے احیاء کا کام کر رہا ہوگا۔ تو سامعین محتشم، پہلی دو نسبتوں کو یاد رکھنے کے بعد اب آتے ہیں مجدد کی طرف۔ سامعین محتشم، اللہ رب العزت نے مجدد کو یہ وصف کمال خاصہ عطا کیا ہوتا ہے کہ مجدد دو مزید شانوں کا حامل ہوتا ہے۔ جو مصلح ہوتا ہے وہ مجدد نہیں ہوتا، جو مجتہد ہوتا ہے وہ بھی مجدد، لیکن مجدد کا کمال یہ ہے کہ وہ بیک وقت مصلح بھی ہوتا ہے اور مجتہد بھی ہوتا ہے۔ مجدد کی یہ شان ہوتی ہے کہ رب اس سے امت کی اصلاح کا فریضہ بھی عطا کرتا ہے اور دین میں اجتہاد کا فریضہ بھی عطا کرتا ہے۔
وہ صرف اور صرف دین کے امر کے معاملات میں، امر دین میں تجدید نہیں کرتا، بلکہ وہ جب امت میں دینی احکامات کو لے کر بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اعمال کو لے کر بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، عبادات کو لے کر بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، فکر و فن کو لے کر بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، سیاسی اور نظریاتی بصیرت کے معاملات میں اختلاف پیدا ہو رہا ہوتا ہے، پھر مجدد کا کردار یہ ہوتا ہے کہ رب اسے یہ کمال، یہ فن، یہ قوت عطا کرتا ہے، اسے یہ طاقت عطا کرتا ہے، اپنی بارگاہ سے علم کا یہ ملکہ عطا کرتا ہے کہ مصلح صرف اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے، مجتہد صرف اجتہاد کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن مجدد کی شان یہ ہوتی ہے وہ مصلح بھی ہوتا ہے، مجتہد بھی ہوتا ہے، رب اسے ظاہر و باطن کے علوم بھی عطا کرتا ہے، حال و قال پر بھی ماہر کرتا ہے، اور رب اس پر یہ کرم فرماتا ہے کہ وہ جدید اور قدیم علم کو بیک وقت لے کر امت کی نظریاتی اور فکری طور پر تربیت فرما رہا ہوتا ہے۔ مجدد کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ حال و قال کا ماہر بھی ہوتا ہے، ظاہر و باطن کا علم بھی رکھتا ہے، اور جدید اور قدیم علم کا ماہر بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جنہیں شیخ محقق علی الاطلاق بالاتفاق کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجدد کا یہ وصف ہوتا ہے کہ رب اسے ظاہر و باطن کا علم عطا کرتا ہے، رب اسے حال و قال کا ماہر کرتا ہے، اور رب اس پر کرم فرما کر اسے جدید اور قدیم علم کا مرقع بنا دیتا ہے۔ تو سامعین محتشم، اب یہ فرق ذہن میں رکھیں، تعریف آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ مصلح اور مجتہد بیک وقت ان شانوں کے حامل ہوتے ہیں، لیکن مجدد بیک وقت مصلح بھی ہوتا ہے، مجتہد بھی ہوتا ہے، پھر رب اس پر یہ کرم فرماتا ہے، اسے حال و قال کا ماہر بھی کرتا ہے، ظاہر و باطن کا علم بھی عطا کرتا ہے، اور رب اس پر کرم فرما کر اسے اپنی بارگاہ سے جدید و قدیم علم کا بھی ماہر کر دیتا ہے۔ حضرت علامہ سید الطاف شاہ صاحب آل نبی اولاد علی، آپ تشریف لائے، میں صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سامعین محتشم، یہ تین باتیں آپ نے ذہن میں رکھ لی، اگر میں پوچھوں تو سارے بتا سکتے ہیں، علامہ عجب نور صاحب کو چھوڑ کر بتا سکتے ہیں؟ تین باتیں کیا ہیں؟ مصلح، مجتہد اور مجدد، یہ تین اصطلاحات ذہن میں رکھیں، اور اتنا جان لیں کہ مصلح صرف مصلح ہوتا ہے، مجتہد صرف مجتہد ہوتا ہے، لیکن مجدد کی شان یہ ہوتی ہے وہ مصلح بھی ہوتا ہے، مجتہد بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، پھر عالم حال اور قال پر بھی ہوتا ہے، ظاہر و باطن پر بھی ہوتا ہے، اور جدید اور قدیم پر بھی ہوتا ہے۔ تو سامعین محتشم، ان نسبتوں کے بعد پھر کچھ مجدد ایسے ہوتے ہیں جنہیں یک نسبت مجدد کہا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دو جہتی مجدد ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سے جہات کے مجدد ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمہ جہت مجدد ہوتے ہیں۔ کچھ مجدد کیسے ہیں کہ اللہ انہیں ایک جہت پر مجدد بناتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دو جہات پر مجددیت کی شان عطا کی جاتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں انہیں تین جہتوں میں مجدد بنایا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں انہیں ہمہ جہت مجدد بنا دیا جاتا ہے۔ سامعین محتشم، اس کی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں، اس خطہ ہند کی بات کرتا ہوں، میں پیچھے نہیں جاتا، میں آپ کے سامنے حضرت علامہ عمر بن عبدالعزیز سے بات کو شروع نہیں کرتا، میں ان سے پیچھے جا کر انس بن مالک کو شامل نہیں کرتا، بالمتصل امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل کو شامل نہیں کرتا۔ میں اس صدی کی بات کرتا ہوں تاکہ بات مختصر ہو سکے اور جامع ہو سکے۔ ان شخصیات کی بات کرتا ہوں جنہیں میں اور آپ جانتے ہیں، جنہیں پہچانتے ہیں، جن کی غلامی کا پٹا ہماری گردن پر ہے۔ آپ جانتے ہیں اس خطہ ہند پر مجددیت کا شرف جنہیں عطا ہوا، وہ شخصیات کون کون سی ہیں؟ جب اس خطہ ہند پر نبی رحمت سرور کائنات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کیا گیا، اور قادیانیت جیسی بدبختی پر مبنی فکر کو لے کر مرزا غلام احمد قادیانی نے سر اٹھایا، وہ وقت تھا جب اس بدبخت نے اس خطہ ہند پر بدبختی کا طوق گلے میں ڈال کر جب سر اٹھایا اور آقا کی ناموس پر حملہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب آل نبی اولاد علی، پیر سیدنا
مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ میدان عمل میں قدم رکھتے ہیں اور مجددیت کی شان کے حامل ہو کر اس فتنے کا قلع اور کما کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اسی خطہ ہند پر بدعقیدگی کی یلغار کی گئی، سامراجی نظام کے ذریعے گوروں کے ایک منظم سسٹم کے تحت ہمارے عقیدوں کو خراب کیا گیا اور کچھ لوگوں کو لانچ کیا گیا، مذہب اسلام کے نام پر مختلف گروہ اور مکاتب میں تقسیم کر کے ہمیں بندر بانٹ کا نشانہ بناتے ہوئے اس فکر کا حامل کیا گیا کہ آقا کریم کی شان نبوت و رسالت پر حملے کیے گئے، آقا کے مقام محبوبیت پر حملے کیے گئے، حضور کو ملنے والے تصرفات پر اعتراض کیے گئے، آقا کے علم پر بات کی گئی، آقا کی شانوں پر بات کی گئی، آقا کی بشریت پر سوال کیے گئے، آقا کی نورانیت پر بات کی گئی، آقا کی اللہ کے ساتھ تعلق خاص اور حضور کی حقیقت پر اعتراضات کیے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت کے تعلق کو توڑا جا رہا تھا، عقیدوں کو کمزور کیا جا رہا تھا، مزاج میں سکم لایا جا رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس سامراج کے نظام کے آگے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہ مرقدہ مجددیت کا شرف اللہ کی بارگاہ سے پاتے ہوئے امت کی فکری تربیت کرتے ہوئے اعتقاد کے باب میں ایسا پہرا دیتے ہیں کہ آپ امت کے عقیدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مجددیت کے منصب کو اللہ کے حضور ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی سرزمین پر ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، ہم نے ایک دین کا خاکہ بنا لیا ہے۔ جان لیجئے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، کیا اتفاق ہے کہ مجدد مختلف شانوں کا حامل ہوتا ہے نا، ضروری نہیں ہوتا کہ اس نے ایک خاص امامہ پہنا ہوگا، اس نے ایک خاص جبہ اور وضاقتہ اختیار کی ہوگی، نہیں۔ اب میں آپ کو ایک ایسی لطیف بات بتا رہا ہوں جو آپ کے ایمان کو جلا بخشے گی۔ میں 2 سال شرق پور شریف میں جمعہ پڑھاتا رہا، شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار ہے، وہاں آج بھی داڑھی مونڈا شخص ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آج بھی یہ اصول ہے، ابھی تک اسٹل دس ٹائم آپ اگر داڑھی مونڈے ہیں آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، ایک بات بتا رہا ہوں، لیکن قربان جاؤں اسی مسجد میں حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے کر گئے، اور آپ سارے جانتے ہیں کہ ان کی داڑھی نہیں تھی۔ جب آپ تشریف لے کر گئے دربان نے روک دیا، اس نے کہا یہاں داڑھی منڈوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے بلایا تھا میں آیا ہوں۔ آپ نے جو ہی قدم پلٹایا شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے دربان کو جھاڑ پھیلائی، آپ نے فرمایا سن اقبال کا اللہ سے تعلق یہ ہے کہ دنیا والوں کی داڑیاں باہر ہوتی ہیں، اقبال کی داڑھی اندر ہے۔ اب میں جس سمت آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں مجھے غالب گمان ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو سامعین محتشم، جب اس خطہ ہند پر سیاسی زوال آیا اور بالمتصل امت کے عقائد و نظریات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت امت کے فکری اور سیاسی زوال کو دور کرنے کے لیے وہ شخصیت جنہیں حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے امت کے عروق مردہ میں وہ روح پھونکی کہ آپ نے اس امت کے سیاسی، فکری اور نظریاتی اختلافات کو ختم کر کے انہیں سیاسی اور فکری طور پر شعور عطا کرتے ہوئے ایک قومی نظریہ پر جمع کیا تھا۔ 2 قومی نظریہ اور ہے، ہمارے لیے وہ ایک قومی نظریہ، اور وہ ہمارے لیے کیا، امت مسلمہ کے لیے تھا کہ آپ نے ایسا قومی نظریہ پیش کیا کہ وہ جو ایک بندر بانٹ کی جا رہی تھی، آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے مجددیت کے منصب کو ادا کرتے ہوئے اس امت کو فکری اور سیاسی طور پر اتنا مربوط کیا کہ ان کے لاشعور میں الگ سے ایک مذہبی دینی سرزمین کے خطے کو ناگزیر قرار دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہم آج جس خطہ ہند سے نکل کر جس ملک پاکستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، یہ کن کا خواب تھا؟ اونچا بولیں، کن کا خواب تھا؟ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ سامعین محتشم، اس لیے کچھ مجدد ایسے ہوتے ہیں جو ایک جہت کے حامل ہوتے ہیں، کچھ 2 جہتوں کے حامل ہوتے ہیں، کچھ 3 جہات کے حامل ہوتے ہیں، اور کچھ ہمہ جہت مجدد ہوتے ہیں۔ اب میں کسی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، صرف آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں۔ میں جس شخصیت کو عقیدت کا خراج پیش کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں،
یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ نے اس دور میں ہمہ جہت مجدد بنایا ہے۔ اور میں کوئی خطابت کے حسن کا جملہ نہیں کہہ رہا، علی وجہ البصیرت آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 چیزوں کو حق کی دلیل کہا گیا۔ کتنی چیزوں کو؟ جب آپ نے حق پہچاننا ہو 5 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ ایک، چشمہ توحید، چشمہ نبوت و رسالت، چشمہ مودت اہل بیت، چشمہ ادب محبت صحابہ، اور چشمہ تعظیم ولایت۔ کتنی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں؟ 5 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں جہاں نظر آئیں سمجھ جائیں وہی حق ہے، یہی حق ہے۔ آپ ان 5 چیزوں کو انگلیوں پر گنیں اور آپ تصور کیجئے میرا یہ جملہ خطابت کے حسن کا جملہ نہیں، ایک ابدی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدی شیخ الاسلام کو ہمہ جہت مجدد بناتے ہوئے یہ کمال عطا کیا کہ آپ کی ذات میں چشمہ توحید بھی بہتا ہے، آپ کی ذات سے چشمہ نبوت و رسالت کا فیضان بھی جاری ہوتا ہے، اور آپ کی ذات سے چشمہ مودت اہل بیت کا درس بھی ملتا ہے، آپ کی ذات سے چشمہ محبت صحابہ کا پیغام بھی ملتا ہے، اور آپ کی ذات سے چشمہ تعظیم ولایت کی بات بھی ملتی ہے۔ یہ 5 چشمے جو حق کی دلیل تھے، اللہ نے انہیں ہمہ جہت مجدد ڈاکٹر طاہر القادری کی ذات میں جمع کر دیا۔ سامعین محتشم، آپ کے ذہن میں مجدد کی کوئی تعریف آئے، مجدد کی کوئی تعریف آئے، آپ اپنے ذہن پر لا کر زبان سے اس کا اظہار کریں، میں آپ کو اس تعریف پر ڈاکٹر طاہر القادری کی ذات کو صادق اتارتا ہوا دکھاؤں گا، اور آپ کو حقیقت سے بتا رہا ہوں کہ علی وجہ البصیرت میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ذہن میں آنے والی اس بات پر ڈاکٹر طاہر القادری بطور مجدد کس طرح پورے اترتے ہیں۔ دیکھیں، ہمہ جہت مجددیت کا کچھ خاصہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ان کی دینی خدمات پر، ملی خدمات پر میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے مجدد کو یہ وصف عطا کیا ہوتا ہے، وہ مصلح بھی ہوتا ہے، مجتہد بھی ہوتا ہے، اور مجدد بھی ہوتا ہے۔ اور مجدد کا وصف کیا ہوتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے اعتبار سے؟ کہ وہ ہمہ جہت ہیں۔ اب آپ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری کس طرح ایک ہمہ جہت مجدد ہیں، اسے سمجھ لیجئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایک مرتبہ حملہ ہوا، سن ہے 1984 کا۔ قادیانیوں نے ایک رٹ دائر کی وفاقی شرعی عدالت میں کہ ہمیں اقلیتی حقوق دیے جائیں۔ اقلیتی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیں کافر کہہ دیا، غیر مسلم تسلیم کر لیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ نے غیر مسلم کہہ ہی دیا ہے تو بطور اقلیت کے ہمیں حقوق دیے جائیں، ہمیں اپنی عبادت گاہ مسجد بنانے کی اجازت دی جائے، ہمیں اپنی عبادت نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے، اور ہمیں اپنے فرائض دین ان کے بقول ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ کیوں؟ کہ پاکستان کا آئین اقلیتوں کو ان کے مساوی حقوق دیتا ہے۔ جب یہ کیس عدالت میں آیا، علماء کا ایک بینچ آیا، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس وقت اس بینچ کا حصہ تھے۔ 19 سماعتیں ہو چکی تھی۔ کتنی سماعتیں؟ 19 سماعتیں ہو چکی تھی۔ میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ جتنے علماء بھی تھے، 6 علماء تھے، 6 علماء، ایک ایک کا نام لے سکتا ہوں۔ 6 علماء تھے۔ جب وہ قادیانیوں کی اس رٹ کے خلاف دلائل دینے کے لیے آتے تھے، وہ کہتے تھے لا نبی بعدی، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تو جج یہ ریمارکس دیتے تھے کہ بھائی ہم نے تو اس پر بحث ہی نہیں کرنی، قادیانیوں کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اب ہمیں اقلیتی حقوق دے، ہم عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مذہب کی ترویج کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بات کرتے تھے، اور علماء جواب دیتے تھے لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ عدالت کہتی تھی، جج ریمارکس دیتے تھے، یہ تو بات مدعا اور کیس کا حصہ ہی نہیں ہے، بات یہ ہے کیا انہیں اس کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ پھر جب 6 علماء کے دلائل 19 سماعتوں تک مؤخر رہے، کوئی بات ثابت نہ ہو چکی، پھر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈاکٹر طاہر القادری کو بلایا۔ آپ نے ڈنمارک کا دورہ منسوخ کیا، اور آپ ڈنمارک کا دورہ منسوخ کر کے پاکستان آئے۔
3 دن کا عدالت سے وقت مانگا اور 3 دن کے بعد جب آپ عدالت میں حاضر ہوئے 6 گھنٹے کے دلائل کے بعد آپ نے یہ بات ثابت کر کے اسے آئین پاکستان کا حصہ 298B اور C کی صورت میں بنوا دیا کہ اب قادیانی قیامت تک کے لیے شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ دلیل یہ ہے کہ دنیا کا کوئی معروف برانڈ اپنا نام کسی دوسرے کو استعمال کرنے نہیں دیتا۔ اسلام یہ ہمارا برانڈ ہے، آقا کا لایا ہوا دین ہے، یہ ایسا الوہی نظام ہے کیونکہ آقا کریم اسے ہم تک مختص کر کے چلے گئے۔ اب اگر کوئی اس کے الوہی نظام سے انحراف کرے گا، قطعیات سے منہ موڑے گا اور وہ دین اسلام کے اس نظام سے نکل کر کوئی نیا سسٹم بنا کر لائے گا، پھر اسے کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ جس طرح کوک کا برانڈ کوئی دوسری کمپنی استعمال نہیں کر سکتی، اسی طرح یہ قادیانی کافر ہیں، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، اس بدبخت کو نبی نہیں کہہ سکتے، اسے رسول نہیں کہہ سکتے، اس کی بیویوں کو امہات المومنین نہیں کہہ سکتے، اس کی اولاد کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے، اس کے بدبخت ساتھیوں کو صحابہ نہیں کہہ سکتے۔ پھر صرف یہ نہیں بلکہ 1987 میں نے آپ کو بتایا یہ آج بھی سپریم کورٹ وفاقی شرعی عدالت کا 1984 کا فیصلہ ریٹن صورت میں موجود ہے، یہ آپ کے پڑوس میں ہی عدالت ہے، یہ جا کر پڑھ سکتے ہیں آپ۔ آج بھی موجود ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے 6 گھنٹے میں وہ چیز ثابت کی جو 19 سماعتوں میں 6 علماء بھی ثابت نہیں کر سکے تھے۔ پھر بالمتصل 1984 کا وقت 87 کا وقت آیا۔ دوستان گرامی سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ سامنے تصویر طاہر القادری کی ہو، ہم گالیاں دینے سے باز نہیں آتے، پادری کہنے سے باز نہیں آتے، معاذ اللہ بظاہر القادری کہنے سے باز نہیں آتے۔ ہمیں شرم اور احساس نہیں آتا کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کے نام لیوا ہیں کہ ادھر بدبخت لوگ آقا کریم پر پتھر برسایا کرتے تھے، حضور کے نالین لہو سے تر کر دیا کرتے تھے، طائف کے میدانوں میں آقا کریم کے گلے میں رسیاں ڈال کر معاذ اللہ گلیوں میں حضور کو گھسیٹا جاتا تھا۔ اس کے باوجود کہ جبرائیل آ کر پکارتے تھے آقا اگر حکم فرمائے 2 پہاڑ ملا کر ان کا نام و نشان مٹا دوں، لیکن قربان جاؤں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی امت کے لیے دعا فرما رہے ہوتے تھے، ان لوگوں کے لیے جو بدبختی پر آمادہ تھے، ہدایت کی دعا کر رہے ہوتے۔ ہم اس حضور کا نام لیتے ہیں لیکن ان آقا نامدار کا نام لینے کے بعد بھی ہم میں اتنا حیا نہیں ہے کہ ہمیں اختلاف کا طریقہ بھی، لیکن سنیے گا جنہیں ہمہ جہت مجدد کہا ان کی شخصیت میں کمال یہ تھا۔ 87 ہے 1987 مرزا طاہر مسرور بیگ، غلام قادیانی کا چمچہ اور چیلا، اس نے مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ یوٹیوب 1987 مناظرہ قادیان آپ لکھ لیں، قادیانی لفظ لکھیں گے تو مینار پاکستان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ 1987 مناظرہ چیلنج مرزا مسرور طاہر کی جانب سے ڈاکٹر طاہر القادری نے اس کا چیلنج مناظرہ قبول کیا۔ آپ نے فرمایا چیلنج مناظرے کا قبول تو کر رہا ہوں لیکن مناظرہ نہیں کروں گا، جب تو سامنے بیٹھے گا تجھ سے مباہلہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ مباہلہ کروں گا۔ دیکھیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف کیا ہے کہ اگر کسی قادیانی کو یا کسی ختم نبوت کے منکر کو آپ دلیل دے کر قائل کرنا چاہیں گے اسی لمحے آپ بھی کافر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہمارا اسلوب یہ ہے کہ جس طرح کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اسی طرح آقا کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہی وجہ تھی شیخ الاسلام نے مناظرے کی بات نہیں کی، مباہلے کی بات کی۔ کیوں؟ مباہلے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، حق اور سچ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے سیدی شیخ الاسلام نے مباہلے کا چیلنج دیا، مینار پاکستان کی سرزمین ہے، علماء و مشائخ کا ایک جم غفیر ہے، حضور مجاہد ختم نبوت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ اسٹیج پر جلوہ فرما ہے، پیر لجپال حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسٹیج پر جلوہ فرما ہے، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اسٹیج پر جلوہ فرما ہے، تمام مکاتب فکر کے جید علماء اسٹیج کی زینت ہیں، ہزارہ علماء و مشائخ اور لاکھوں فرزندان اسلام کی موجودگی میں ڈاکٹر طاہر القادری نے مباہلے کا چیلنج لیا اور 3 باتیں کی۔ آپ نے فرمایا سن مرزا طاہر مسرور، تو نے مناظرے کی بات کی ہے، طاہر القادری تجھے مباہلے کا چیلنج دیتا ہے، تو میرے سامنے آ، 3 باتیں ہوں گی، چوتھی بات نہیں ہوگی۔
پہلی بات، صبح بادشاہی مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بعد میں گونجے گی، تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوگا۔ دوسری بات، اگر تو نے کلمہ پڑھ کر توبہ نہیں کی تیری موت واقع ہو جائے گی۔ تیسری بات، پھر طاہر القادری کا سر ہوگا جہاں چاہے کاٹ دینا۔ آپ نے یہ تین باتیں کی، علی وجہ بصیرت نہیں، تجربے اور حقیقت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے دوسری بات کی، اگر تو میرے سامنے آیا تو نے توبہ نہیں کی تو پھر تیری موت واقع ہو جائے گی۔ جب آپ نے یہ جملہ کہا، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روک لیا، فرمایا پروفیسر صاحب یہ بات نہ کریں، کیوں؟ موت کا اختیار تقدیر مبرم ہوتا ہے، اللہ اسے یہ اختیار دیتا ہے جس سے وہ امر کن پر متمکن فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا پروفیسر صاحب یہ بات نہ کریں، کوئی اور بات کریں، اور بہت سی باتیں ہیں کرنے کے لیے، قربان جاؤں۔ سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا مولانا صاحب طاہر القادری کچھ نہیں کہہ رہا، بس جو آقا فرما رہے ہیں میں اس کا اعلان کر رہا ہوں۔ سامعین محتشم، یہ وہ مقام تھا۔ پھر ساری رات اس بدبخت کا انتظار ہوتا رہا، لیکن نہ اس نے آنا تھا اور نہ وہ آیا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا اگر آج طاہر القادری کے سامنے آ گیا پھر رہتی دنیا تک قادیانیت کا نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ سامعین محتشم، آپ تصور کیجئے یہ منصب، یہ کمال، یہ ملکہ علم کا اللہ نے اس شخصیت کو عطا کیا جنہیں ہمہ جہت مجدد کا مقام، عظمت اور شان عطا کی گئی۔ بغض حسد کا اظہار کرنا یہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ڈاکٹر طاہر القادری کو پھر صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کا محافظ نہیں بنایا، بلکہ آپ کو معلوم ہے ایک وقت آیا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے بابت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن مولود کے بابت، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کے بابت چراغاں پر، محافل پر، اجتماعات پر، جلسوں پر، ریڈیو پر اعتراض کیا گیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن مولود کی مناسبت سے امت کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ ڈاکٹر طاہر القادری جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن میلاد کے بابت امت کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، آپ نے کم و بیش 1000 پر میلاد النبی کے عنوان سے کتاب لکھ کر صالحین کے طریقے کو بیان کیا، اہل بیت اطہار کے طریقے کو بیان کیا، صحابہ کے معاملات کو بیان کیا، گزشتہ نبیوں اور رسولوں کے قرآن سے میلاد کو بیان کر کے حضور کے میلاد کو ثابت کیا۔ بالمتصل آقا کے علم غیب پر حملے کیے گئے اور کہا گیا کہ معاذ اللہ آقا کو تو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں ہے۔ ایک بات کر کے حضور کے علم غیب پر اعتراضات کیے گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نبوت کے بابت تنقیص کی گئی۔ قربان جاؤں، اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری میدان کارزار میں اترے اور آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نبوت پر، حضور کو ملنے والے تصرفات پر، رب کی بارگاہ سے مقامات پر ایک ایسا مدلل اور ایسا کمال پہلو امت کے سامنے اجاگر کیا کتب اور خطابات کی صورت میں کہ آج تک پھر امت دوبارہ اس مسئلے پہ مبتلا نہیں ہو سکی۔ سامعین محتشم، پھر صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالمتصل عقائد کے حوالہ سے امت کا دفاع نہیں کیا، عقائد کا دفاع نہیں کیا، بلکہ حضور کی ہر نسبت کو امت کے سامنے بیان کیا۔ اور اگر کسی نے آقا کریم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عظمت و شان کے بابت ہرزہ سرائی کی تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اتحاد امت کا پہلو اجاگر کرتے ہوئے اس وقت شیعہ مکاتب فکر کے علماء کو بٹھا کر 36 گھنٹے تک دلائل دے کر ان کی کتابوں سے شیخین کریمین کے مقام، رفعت اور عظمت پر مبنی وقار کو بیان کیا۔ پھر اگر کوئی بدبختی برآمدہ ہوا اور اس نے اہل بیت پر نکیر کرنے کی کوشش کی، مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت و ولایت پر اعتراض کیا، امام حسن و حسین کی عظمت و شان پر بات کی، بالمتصل سیدہ کائنات مخدومہ کونین صدیقہ کبریٰ کی عظمت و شان کے بابت کوئی بات کی، ڈاکٹر طاہر القادری نے نہ صرف کتابیں لکھ کر، نہ صرف خطابات کے ذریعے فکری طور پر امت کے نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے وہ وافر مواد علم انہیں عطا کیا کہ قیامت تک کے لیے اہل بیت اطہار کے مقام کو اس امت میں حضور اور قرآن کی تعلیمات کی صورت میں مسلم کر دیا اور یہاں بھی ہمہ جہت مجدد ہونے کا مقام حاصل کیا۔ تو سامعین محتشم، پھر اور باتیں بہت ساری ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے اس ملک پاکستان میں الا ماشاء اللہ اکثریتی طبقہ وہ ہے جنہوں نے شریعت اور طریقت میں ایک افتراق پیدا کیا
तफावत पैदा किया, अलहदगी और इनक़िता पैदा किया। लेकिन कुर्बान जाऊँ, सैयदी शेखुल इस्लाम वो मर्द कलंदर थे कि आपने उम्मत को बताया कि शरीयत और तरीक़त में इनक़िता नहीं है, बहम तफावत नहीं है, बल्कि इन दोनों का आपसी ताल्लुक ये है कि शरीयत असल है और तरीक़त उसका जुज़्व है। तरीक़त के ज़रिए बंदा शरीयत में कमाल हासिल करता है और शरीयत ही के ज़रिए बंदा तरीक़त के मदारिज को तय करते हुए विलायत में शर्फ और एजाज़ हासिल करता है। फिर आपने फिक्री तौर पर उम्मत की तरबियत की और उन्हें बताया कि किस तरह तसव्वुफ के नाम पर उम्मत में बिदात को पैदा किया जा रहा है, बदअकीदगी को परवान चढ़ाया जा रहा है, तसव्वुफ के नाम पर उम्मत के अंदर खराबियां पैदा की जा रही हैं। आपने ये नहीं देखा कि अपने मसलक के लोग नाराज हो जाएंगे, आपने ये नहीं देखा अपने हम जमात लोग इख्तिलाफ करेंगे, आपने हक और सच का इस्तिहारा बुलंद करते हुए लोगों को बताया कि जान लो अल्लाह ने तरीक़त को शरीयत का जुज़ बनाया है। यही वजह है कि अगर आप शरीयत से तरीक़त को या तरीक़त को शरीयत से निकालना चाहेंगे, कभी भी मदारिज तसव्वुफ के जरिए अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब हासिल नहीं कर सकेंगे। फिर सियासी इस्तेहकाम के लिए जो आपकी हमजहत काविशें हैं वो आप सब बेहतर जानते हैं। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्फ एजाज डॉक्टर ताहिरुल कादरी को अता किया कि उन्हें इस सदी में हमजहत मुजद्दिद बनाया। इस बात को ज़हन नशीन रखें, हमारा इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है कि मुजद्दिद सिर्फ एक नहीं होता, एक वक्त में कई मुजद्दिद हो सकते हैं, लेकिन उनकी जिहाद में फ़र्क हो सकता है, उनके काम करने की नौइयत में फ़र्क हो सकता है और उनके मामलात को बेहतर करने के अंदाज में फ़र्क हो सकता है। लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी वो हमजहत मुजद्दिद हैं जिन्हें अल्लाह ने इस दौर में ये शर्फ एजाज़ अता किया, जिन बातों की तरफ मलिक याकूब खान साहब ने और मोहतरम इम्तियाज़ ताहिर साहब ने इशारा किया कि आपको अल्लाह ने इस दौर में वो कमाल अता किया कि कोई ऐसा इल्म नहीं है जो आपके इहाता इल्म से बचा हो। आप अरब में चले जाएं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी की खिदमत का एतराफ़ किया जाता है। दुनिया के 120 मुमालिक के हर बड़े शहर के अंदर आपने एक ऐसा मरबूत निज़ाम मिनहाजुल कुरान का कायम करके आने वाली नस्लों को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, बल्कि इस खित्ताए हिंद से निकलकर आपने यूरोप में और मगरिब में जाकर आने वाली नस्लों को इल्हाद से बचाया, फितना इब्तिदा से बचाया, मुतशक्किकीन के झंझट से उन्हें निकाला और उन्हें दीन की सही राहों के बाबत आगाह करके उन्हें इल्हाद से बचाकर रबूबियत बारी ताला के साथ जोड़ा और महबूब करीम की रिसालत और हुजूर की शान मुहम्मदियत के साथ जोड़ा। क्यों? आपका दायरा कार सिर्फ खित्ताए हिंद तक महदूद, क्योंकि आप हमजहत थे। यही वजह थी कि दुनिया के 120 से ज़ायद ममालिक के तमाम शहरों में आपने इस्लामिक सेंटर का इतना मरबूत निज़ाम कायम करके उम्मत की इस्लाह की हमजहत कोशिश की। क्यों? कि आप हमजहत मुजद्दिद हैं। सामीन मोहतरम, ये भी ज़हन नशीन रखें, डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कारनामा सिर्फ खिताबात नहीं है कि आपने 8000 से ज़्यादा खिताबात किए हैं और एतकादी एतबार से हर खिताब 8000 खिताबात की तफसील का तलबगार है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ यही खासा आपका नहीं है कि आपने सिर्फ पम्फलेट लिखे हैं, यही बात आपकी नहीं कि आपने किताबचे लिखे हैं, या सिर्फ यही बात नहीं कि आपकी 1600-1400 से ज़्यादा कुतुब जो ज़ेरे तबा हैं और 1000 के करीब छप चुकी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये आपकी खिदमात हैं, लेकिन आपकी खिदमात का एक दायरा ये भी है कि आपने कुरान की बहुत खिदमत की है, फिर साहिब कुरान की बहुत खिदमत की है। कितनी खिदमतों का एजाज़ हासिल है? हमजहत 2 खिदमतों का, एक कुरान और एक साहिब कुरान। देखें कुरान की खिदमत किस अंदाज में की। आपका कुरानी खिदमत का कमाल ये है कि आपने कुरान मजीद का तर्जुमा इरफानुल कुरान लिखा, एक ऐसा तर्जुमा जो कारी को तफसीर से बेनियाज कर देता है। फिर सिर्फ तर्जुमा नहीं लिखा, बल्कि आपने सूरह फातिहा की आयात की मुनासिबत से तफसीर लिखी। फिर सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर नहीं लिखी, बल्कि आपने 8 जिल्दों पर कुरान का इंसाइक्लोपीडिया लिखा। वो इंसाइक्लोपीडिया कि अगर आप चाहें, आप में से हर बंदा अगर ये ख्याल करे कि कुरान मुझसे बातें करे, मैं कुरान से बातें करूं, वो इंसाइक्लोपीडिया सामने रखे। वो चाहे कि कुरान की आयात नहीं, कुरान के मकामात नहीं, कुरान की मनासिल नहीं, कुरान के रुकू नहीं, बल्कि सारा कुरान
اور قرآن کا ایک ایک حرف مجھ سے باتیں کرے، وہ انسائکلوپیڈیا کھولے اور ایک حرف پر انگلی رکھے، جس حرف پر انگلی رکھے گا ڈاکٹر طاہر القادری کو یہ شرف اعزاز حاصل ہے، آپ نے قرآن کی یہ خدمت کر کے 8 جلدوں پر انسائکلوپیڈیا رکھ کے امت کو ایسا نادر تحفہ قرآن کا عطا کیا، قرآن کی خدمت کا عطا کیا کہ آپ میں سے ہر بندہ جس حرف پر انگلی رکھے گا وہ حرف آپ سے باتیں کر رہا ہوگا، آپ کو شان نزول بھی بتا رہا ہوگا، شان ورود بھی بتا رہا ہوگا، آپ کو ما قبل بھی بتا رہا ہوگا اور اپنا ما بعد بھی بیان کر رہا ہوگا۔ پھر صرف قرآن کی یہ خدمت نہیں کی، آپ نے 40 جلدوں پر عربی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھی۔ حدیث کی کتنی خدمات آپ کو بتاؤں، اربعینات کی کتنی کتابیں آپ کے سامنے رکھوں، بالمتصل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے والے ایک ایک تصرف کا احاطہ کرتے ہوئے، ایک کوشش کرتے ہوئے جو خدمت حدیث ڈاکٹر طاہر القادری نے کی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس دور میں انہیں حجت المحدثین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے حدیث پر اتنا کام کیا کہ اگلی 1000 سالہ زندگی بھی شاید اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ پھر صرف حدیث نہیں بلکہ نحو، معنی، بدیع، بیان، کلام، کون سا ایسا علم ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری کے احاطہ علم سے بچا ہو؟ سامعین محتشم، یہ ہمہ جہت مجددیت کی شان تھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ بس ایک بات کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ آپ کو یہ شرف عطا کیا گیا لیکن آپ نے خود کبھی اس کا اعلان نہیں کیا۔ علماء کا، بعض لوگوں کا ایک اختلاف ہوتا ہے کہ آپ انہیں مجدد کہہ رہے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ میں 8 سال ہو گئے منہاج القرآن کے سٹیج پر نقابت کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت خطاب دیتے ہوئے قدوۃ المجددین کا لفظ استعمال کیا۔ اسی لمحے بصیر بھائی کے ذریعے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کو فون آیا اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بیٹے یہ جو اس بیٹے نے یہ لفظ کہا ہے یہ لفظ کٹوا دیں اور اسے ویڈیو کا حصہ بھی نہیں بنوانا۔ کتنی مرتبہ جب آپ کو دعوت خطاب دی جاتی ہے، 2016 میں آپ موجود تھے مینار پاکستان کے سائے میں خطاب کے لیے، 17 میں یا 16 میں غالباً، تو آپ نے بلا لیا علامہ منہاج الدین قادری صاحب کو، کہا بیٹے کس طرح دعوت دینی ہے، اس طرح دعوت دینی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے یہ لقب کاٹ دو، آپ نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنے۔ ایک مرتبہ بھی آپ نے کہیں خود کو کبھی مجدد نہیں کہا۔ ہم جب ان کی خدمات کا احاطہ کرتے ہیں، احاطہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک کوشش کرتے ہیں، تو پھر جو مجددیت کا وصف ہے جب اس پر ڈاکٹر طاہر القادری کو پرکھتے ہیں تو ما فی الضمیر کہتا ہے کہ یہی وہ شخصیت ہے جنہیں ہمہ جہت مجددیت کا شرف، عظمت اور مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ سامعین محتشم، ہم پر کیا لازم ہے، ہمارے ذمہ کرم پر کام کیا ہے؟ ہم نے اگر کسی کی خدمات کا احاطہ کرنا ہے تو خود کوشش کریں، سیلف ایفرٹ کریں، خود محنت کریں اور تلاش کریں کہ وہ جسے ہمہ جہت مجدد کہا جا رہا ہے کیا ان میں یہ کمالات پائے بھی جاتے ہیں یا صرف زبانی کلامی دعوے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے ابتدا میں کہا تھا، آپ کے ذہن میں کوئی لفظ مجدد کی تعریف کی صورت میں آئے آپ مجھے بیان کریں، میں آپ کو اس پر ڈاکٹر طاہر القادری کی ذات کو صادق اتارتا ہوا دکھاؤں گا۔ آج ہمارے ذمہ کرم پر کام یہ ہے کہ وہ جو دین اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس دور میں اس دین کا کام بطریق احسن ادا کرنے والی شخصیت اور امامت و پیشوائی کے منصب کمال کو پانے والی شخصیت، اس کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ کیا نام ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری۔ کیوں بعض لوگوں کو یہ چیز پریشان کرتی ہے؟ چونکہ ہم نے بیوی کے جھگڑوں سے اپنے آپ کو کبھی نکالا ہی نہیں، ہم نے اولاد کے کسب اور معاش سے کبھی خود کو آزاد ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عالمگیر شخصیت کا احاطہ ایک مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والے مولوی کی باتوں سے کرتے ہیں۔ یہ قطعاً تنقید نہیں، علامہ جب نور صاحب بیٹھے ہیں، علامہ بلال سیفی صاحب بیٹھے ہیں، علامہ عمران صاحب بیٹھے ہیں اور علماء بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک مولوی کے بغض و حسد پر خطبہ سنا اور ایک عالمگیر شخصیت کا احاطہ کرنا شروع کر دیا۔ اگر میں آپ سے ایک بات کروں
کیا کوئی امتی رسول کی معاصرت، رسول کا ہم اثر بن سکتا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ رسول کا ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا ایک صحابی کسی نبی کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی ولی، غوث، قطب، ابدال، قلندر، غوث اعظم، حتیٰ کہ کوئی بڑے سے بڑا مقام رکھنے والا بھی کسی نبی اور رسول کا ہم پلہ، کیونکہ نبیوں کو نبیوں پر اس نے ہم پلہ بنایا، رسولوں کو رسولوں میں ہم پلہ بنایا، لیکن اس کے باوجود فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اس لیے اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جس طرح رسول اور رسول کے ہم پلہ کے لیے میں اور آپ تقابل کریں گے تو کم از کم کن میں کریں گے؟ رسول اور کم از کم، حالانکہ یہ بھی کفر ہے، لیکن اگر کوئی اپنی عقل کی بات سمجھنا چاہے تو کس میں کرے؟ پھر بھی کم از کم شرط کیا ہوگی کہ وہ دونوں کیا ہوں؟ نبی اور رسول کا بھی موازنہ بولیں نہیں ہو سکتا، رسول اور رسول کا بھی بعض جہتوں میں ہو سکتا ہے، من کل الوجوہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ولی کا بھی ولی سے ہو سکتا ہے، صحابی کا بھی صحابی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ طریق امت میں بیان کر دیے گئے۔ اب آپ ایک عالمگیر شخصیت کا احاطہ اگر مجھ سے کروائیں گے تو کیا میں ان کا احاطہ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہمیں جن تین جہات میں اللہ نے تین طبقوں کے ذریعے ہدایت عطا کرنی ہے ان کے بارے پڑھیں، آگہی حاصل کریں، نالج لیں، اور نعروں، دعووں، زبانی کلامی باتوں سے نکلیں، اور اس فکری حقیقت کو سمجھیں کہ اللہ نے بعد نبوت و رسالت امت میں ہدایت کا سلسلہ تین طبقوں میں رکھا، مصلحین، مجتہدین اور مجددین میں۔ مصلحین اور مجتہدین کو جو شان عطا کی اللہ نے وہ شان مجدد میں بیک وقت جمع فرما دی۔ بس میں اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ ایک صدی چاہیے ڈاکٹر طاہر القادری کے علمی کام کے احاطے کے لیے، اور صدیاں چاہیے ان کی شخصیت کے احاطے کے لیے۔ بس اسی پر اختتام کروں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارے لیے جو منصب اللہ کے رسول کے حکم تک پہنچا وہ اس دین کو دیگر نظاموں پر غالب کرنے کی جد و جہد اور کوشش ہے۔ 6 ہجری ہے، ماسٹر صاحب بہتر جانتے ہیں، صلح حدیبیہ 6 ہجری ہے۔ کتنے صحابہ آقا کے ساتھ ہیں؟ 1400، 1500 یا 1600؟ 1400 صحابہ آقا کے ساتھ ہیں۔ 1400 صحابہ کے ہوتے ہوئے صحابہ آقا کریم کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتے، لیکن عرض کرتے ہیں حضور ہلکی شرائط پر سمجھوتا نہ کریں، لیکن حضور نے سمجھوتا کیا۔ کیوں؟ حضور بتانا یہ چاہتے تھے ابھی تعداد میں تم کم ہو۔ پھر 2 سال بعد، معاہدہ پورا نہیں ہوا تھا، 2 سال بعد جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آقا کریم 2 سال کی دعوت کے بعد کتنے لوگوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے؟ 10,000 لوگوں کے ساتھ۔ اور ہم اپنا کام دیکھیں، ہم نے کبھی 2 سال میں کسی ایک سنی کو بھی سنی نہیں بنایا ہوگا، بس جسے ہم نے دیکھا ہے خارج ہی کیا ہے، کبھی قریب ہی نہیں کیا۔ ہم تو اپنے ہم مسلک لوگوں کو قریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مجھے بتائیں پھر آقا کا جو دین ہے اسے ہم دیگر ادیانوں پر اور باطل نظاموں پر غالب کس طرح کریں گے؟ اگر اسے غالب کرنا چاہتے ہیں تو کام وہ کرنا ہوگا جو رسول کریم نے صحابہ کے ذریعے کیا۔ وہ کام کیا ہے؟ بطور داعی بن کے ہمیں محنت کرنی ہوگی، لوگوں تک دین پہنچانا ہوگا، انہیں دین کے غلبہ کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کی ان ہمہ جہت کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کسی کا میری گفتگو پر کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔